نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ سردی کا زمانہ چل رہا ہے۔ سردی کے زمانے میں لوگ مختلف بہانے بنا کر اللہ کی عبادت سے رک جاتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ سردی زیادہ ہے، وضو نہیں کر پائیں گے۔ بہت سے لوگ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں کہ غسل فرض ہو چکا ہے، ناپاکی ہے، ناپاکی کی حالت میں غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اس معمولی سردی کو بہانہ بنا کر اللہ کی عبادت سے رک جاتے ہیں۔ وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنم میں ایک زمہریر نامی طبقہ بھی ہے، جس کی سردی اتنی زیادہ سخت ہے کہ اس کے اندر جب انسان کو ڈالا جائے گا تو انسان کا گوشت گل کر کے نیچے گر جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری کھال اور دوسرا گوشت اسے عطا فرمائے گا۔ اس طرح وہ اس سردی کی وجہ سے، اس ٹھنڈ کی وجہ سے اس عذاب کو چکھتا رہے گا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کے اندر صرف آگ ہی آگ ہے اور آگ کے علاوہ اور دوسرے قسم کے عذاب نہیں ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں اور ہر طبقے کے اندر مختلف عذاب ہے۔ تو زمہریر نامی ایک طبقہ ہے جس کے اندر سردی کا عذاب دیا جائے گا اور ٹھنڈ کا عذاب دیا جائے گا۔ آج ذرا سی ٹھنڈ کی وجہ سے اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے جیسے دوسرے انسان بھی ہیں جو سخت سردی میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ ہی اگر دنیاوی کوئی کام پڑ جائے تو چاہے اگرچہ کتنی بھی ٹھنڈ ہو، کتنا بھی پالا پڑ رہا ہو، موسم بارش کا ہو، ہر حال میں دنیاوی کام کو نمٹانے کے لیے، دنیاوی کام کو مکمل کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں، آپ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سردی کو بہانہ مت بناؤ، کیونکہ قیامت کے دن آخرت میں جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو عذاب تیار ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ کچھ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے حکم کی تعمیل سے پیچھے ہٹنا چاہا اور کہا کہ سخت گرمی ہے، سخت گرمی میں ہم نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا، آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اور زیادہ سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سردی کی وجہ سے، زیادہ معمولی سردی کی وجہ سے بہانہ بنا کر کے ہم مسجدوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، مسجدوں سے باہر رہ جاتے ہیں۔ ہم تاپتے رہتے ہیں لیکن مسجدوں کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تاپتے ہوئے اور آگ کے پاس بیٹھے ہوئے لمبا وقت ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے مؤذن کی پکار پر لبیک نہیں کہتے ہیں۔ سردی کا عذاب کیسا ہوگا؟ اس کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ جب جہنمی آگ سے پریشان ہو جائیں گے اور آگ کے عذاب سے وہ بے حال ہو جائیں گے تو جہنم کا جو دروغہ ہوگا، فرشتہ اس سے کہیں گے کہ ہمیں نکلنے کا راستہ بتلائیے، ہمیں اس جہنم سے نکلوا دیجیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ ان سے کہے گا کہ ایک راستہ بتائے گا، ایک دوسرا راستہ بتائے گا، جس راستے سے وہ جائیں گے تو زمہریر نامی طبقے میں پہنچ جائیں گے۔ زمہریر یہ سخت سردی کا طبقہ ہوگا، اس کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی، لیکن ان سے وہ ٹھنڈ برداشت نہ ہو سکے گی، تو پھر دوبارہ اپنے جہنم کے اندر، آگ کے اندر آ جائیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگ کتنی سخت ہوتی ہے، اور آگ دنیا کی آگ نہیں بلکہ دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا بڑھ کر کے، بہت زیادہ 70 گنا بڑھ کر کے جہنم کی آگ ہوگی۔ تو اس آگ کو وہ برداشت کر لیں گے، لیکن ان سے زمہریر کی ٹھنڈ برداشت نہیں ہو پائے گی۔ تو زمہریر بہت زیادہ سخت سردی والی جگہ ہے۔
تو اگر آج ہم اس معمولی سردی کا بہانہ بنا کر مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، مسجدوں سے پیچھے رہ جائیں گے، تو کل قیامت کے دن، کل آخرت میں جہنم سے ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے تو اس کی گرمی دنیا کے اندر محسوس ہوتی ہے، اور ایک سانس وہ ٹھنڈ میں لیتی ہے تو اس کے زمخریر کی ٹھنڈ یہاں دنیا کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے آخرت کے اندر بہت سخت عذاب ہے، اس عذاب سے بچنے کی تیاری کرو۔ اور یہ جو تاپتے ہوئے آپ زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ وقت کی نعمت بہت بڑی دولت ہے، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اپنا وقت یوں ہی ضائع مت کرو۔ اگر آ کر کے تم اللہ کے لیے سجدہ کر لو گے، اللہ کے لیے عبادت کر لو گے، تو یہی آپ کے لیے قیمتی وقت بنے گا، اور یہی آپ کے لیے قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے اس معمولی ٹھنڈ کو اللہ کی عبادت سے پیچھے رہنے کا بہانہ مت بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سخت سردی ہوتی ہے اور کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کتنی زیادہ سردی ہو رہی ہے، اے اللہ مجھے زمہریر کے سردی کے عذاب سے بچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی اور اس کو زمہریر کے عذاب سے بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کی یہ بھی دعا کیا کرو، جب سخت سردی ہو تو اللہ کو یاد کر کے یہ دعا کیا کرو کہ یہ سخت سردی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو زمہریر کی سردی کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ ہمیں زمہریر کی سردی سے اور زمہریر کی ٹھنڈ سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اس طرح کی دعا کیا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی زمہریر کے عذاب سے حفاظت فرما لے گا۔ اسی طرح جب سخت سردی ہو، اسی طرح جب سخت گرمی ہو، تو گرمی کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے اور کوئی بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ